بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی آواز میں خوش آمدید۔ دوستو، ایک مرتبہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا۔ ہارون کو بھی اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اسے دربار میں بلایا، بڑی گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اسے اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول کہیں سے پھرتا پھراتا دربار میں آ نکلا۔ اس نے سلام کیا۔ ہارون نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ فقیہ نے اس کا معمولی لباس، بوسیدہ گدڑی اور دھول میں اٹھی ہوئی جوتیاں دیکھی اور قدر حیرت سے بولا، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دے دیتے ہیں۔ بہلول اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا عصا کٹکھٹاتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور بولا، قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ فقیہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کیا کرتا۔ میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں نے تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کیا، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ بہلول نے مزے سے کہا۔ ہارون نے قہر آلودہ نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کا نامور فقیہ ہے، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کر لے۔ بہلول نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہارون بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا شوقین تھا۔ وہ اس فقیہ سے بولا، کیا مذائقہ ہے، تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ فقیہ بولا، اجازت ہے، تم جیسی چاہو شرائط طے کر لو۔ ہارون نے اجازت دے دی۔ فقیہ بولا، میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیہ دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیہ دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرایا، ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں؟ ہاں، میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفیاں پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفی جیت گیا تو وہ تو ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہی ہے، میں ان میں بانٹ دوں گا، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہو وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معاملہ حل کر دو؟ فقیہ نے کہا۔ بصر و چشم، بہلول نے جواب دے دیا۔ فقیہ کہنے لگا، علی جاں، آپ کی بھی اجازت ہے؟ ہارون نے شاہانہ انداز میں اجازت دے دی کہ ہاں جی، اجازت ہے۔ فقیہ نے اپنا معاملہ پیش کیا۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والی کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول نے برجستہ کہا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے نکاح کر لیا تھا جو اس کے برابر بیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے 2 اشخاص کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کرے اور روزے رکھے۔ اسی اثناء میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا۔ کیونکہ اس کے موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کی نماز اور روزہ باطل ہو گئے، جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑھی اور رکھے جا رہے تھے۔
مرحبا مرحبا، بہت خوب، بہلول بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دے دیتی ہے، ہارون نے ستائش کی۔ باقی وزیر اور امیر بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول کہنے لگا، کیا علی جاہ کی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقیہ سے ایک سوال کروں؟ اجازت ہے، ہارون نے کہا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ بہلول نے پوچھا۔ ضرور پوچھو، فقیہ نے جواب دیا۔ بہلول کہنے لگا، فرض کرے ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، ہم اس سے سکنجبی تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ ہارون محظوظ ہوا، اہل دربار بھی مسکرائے، سب کی نگاہ فقیہ پر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس معمے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی منہ سے نہ بول سکا۔ ہارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا، بہلول نے تمہارا معاملہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ فقیہ نادم سا ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئی، اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ علی جاں، میں یہ معاملہ حل نہیں کر سکتا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، بہتر یہی ہے کہ تم خود اس معاملے کو حل کر دو۔ بہلول مسکرایا اور کہنے لگا، کیا حضرت فقیہ اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ فقیہ بولا، بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا کہ علم کی کوئی حد نہیں، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو سنیے جناب کہ ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو سکنجبین سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھے کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار عیش عش کر اٹھے۔ ہارون بہت محظوظ ہوا، اس نے بہلول کو آفرین کہی۔ فقیہ نے سر جھکایا اور 1000 اشرفی اس کے سامنے ڈھیر کر دی۔ بہلول نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جولی میں ڈالی اور مہر سے باہر نکلتے ہی انہیں ضرورت مندوں میں بانٹنے لگا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کی جولی بالکل خالی تھی۔ دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔